اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیشل ٹی وی کے تمام ہی ناظرین کو محمد ارسلان ارشد کا عقیدتوں بھرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی یہ بابرکت شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس رات کو عالم اسلام کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے لیے بالعموم بہت ہی اہمیت کی یہ شب حامل ہے، بہت اہمیت کی حامل شب ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس آسمانوں میں عرش پر معراج کی اس عظیم معجزے کے لیے انہیں اپنے پاس بلایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام معاملات سے انہیں روشناس کروایا۔ اور اس شب کو اسلام میں اس لیے بھی بہت اہمیت کی یہ حامل ہے کیونکہ اس کے حوالے سے بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے، اور ثنا خواں حضرات، نعت لکھنے والے، نعت پڑھنے والے اسے اپنے اپنے انداز میں عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے کے طور پر اس شب میں اپنی حاضری لگواتے ہیں۔ آج اسپیشل ٹی وی کی اس خصوصی نشریات میں بھی ہم نے یہاں پر ایک خوبصورت بزم سجائی ہے، اور اس بزم کا بھی مقصد یہی ہے کہ آج کی اس شب کو یادگار بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نعتوں کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ ان کے معجزہ معراج کو شعراء کرام نے کس انداز میں پیش کیا ہے وہ ہم ثنا خواں حضرات سے سن سکیں، تو آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن اسی حوالے سے ہے۔ یہاں پر میرے ساتھ ثنا خواں حضرات کی خوبصورت بزم یہاں پر سجی ہوئی ہے، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے حامل ثنا خواں یہاں پر موجود ہیں، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہاں ہدیہ نعت، ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میرے پاس سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں حافظ محمد حمزہ صاحب، خوبصورت آواز کے حامل۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ ان کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے خواجہ یاسر عباس نقشبندی صاحب، ان کی بھی ہم انشاءاللہ آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان محمد عدنان نقشبندی صاحب، یہ بھی ہماری اس بزم کا حصہ ہیں، جو آج کی اس رحمتوں اور برکتوں والی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت، نذرانہ الفت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو چلیے اس رات کی برکتوں اور رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اپنے قلوب و اذہان کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر اور منور برکات سے منور کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حافظ محمد حمزہ صاحب سے کہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سرے عرش وہ تاجور جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاتا وہ دیکھو بے خوف کیسے، کہ سب جانتا ہے راہ وہ جیسے، جاتا وہ دیکھو بے خوف کیسے،
کہ سب جانتا ہے راوے وہ جیسے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی اقصا میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے اقصا میں جتنے بھی مرسل کھڑے تھے حیرت میں سارے کے سارے پڑے تھے یہ ہم ان کے پیچھے وہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہم ان کے پیچھے وہ کیا پڑھ رہے ہیں نمازیں وہ لینے اگر جا رہا ہے یہ ہم ان کے پیچھے وہ کیا پڑھ رہے ہیں نمازیں وہ لینے اگر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں تو ہے شاکر کہاں تیری نعتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی باتیں کہاں تو ہے شاکر کہاں تیری نعتیں کہاں اپنی ذاتیں کہاں ان کی باتیں یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے یہ کیوں کہہ رہے ہو بشر جا رہا ہے حقیقت میں خیر البشر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے سرے عرش وہ تاج ور جا رہا ہے بہت خوب حافظ محمد حمزہ خوبصورت نذرانہ عقیدت معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پیش کر رہے تھے کیا خوبصورت مصرع ہے کہ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کر کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے اور قدسی کیوں نہ حیران ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور انسانیت کو ایسی معراج عطا کی ہے
کہ تمام مخلوقات، تمام عالم، تمام چاند ستارے، تمام کہکشائیں، وہ سبھی حیران ہیں کہ یہ انسان کی کیسی عظمت ہے، کہ جو انسانیت کا فخر ہے، جو اس دنیا کا فخر ہے، ہمارے محترم، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، اور تمام، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو مصرے میں کہا کہ قدسی، یہ تمام کائنات ہی حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی کہ جب انسانیت کی معراج ہو رہی تھی۔ تو یہ معراج النبی کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اس بابرکت شب میں اپنے زبانوں کو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تر رکھیے، درود پڑھتے رہیے، نعتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اپنی زبانوں پر درود رکھیے اور اس رات کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھر لیجئے۔ یہ بہت برکتوں والی، بہت رحمتوں والی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گھڑیوں کا صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے اور ان رحمتوں بھری گھڑیوں سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ میں اگلے ثناخواں کی جانب بڑھوں گا۔ ہمارے پاس موجود ہیں جناب یاسر عباس نقشبندی صاحب، خوبصورت آواز و انداز کے یہ بھی حامل ہیں ماشاءاللہ۔ یہاں پر پوری بزم ہی بڑی خوبصورت ثناخوانوں کی سجی ہوئی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے جناب یاسر عباس نقشبندی صاحب اذان عقیدت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواں، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواں، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں،
سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور سبحان اللہ. بہت خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے یاسر عباس نقشبندی صاحب. اور نعت ایک ایسا سلسلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب کو ہی عقیدت ہے. اس عقیدت کا اظہار نعت کی صورت میں جو ہوتا ہے میرا نہیں خیال کہ کسی اور طریقے سے ہو سکتا. کہ جب اشعار میں جب ہم دنیاوی شاعری پڑھتے ہیں تو شاعر اپنے محبوب کی بات کرتا ہے, تو جب وہی شاعر جو ہے وہ اپنے اور اپنے اللہ کے محبوب کی بات کرے, وہ ہستی کے جو اللہ کی بھی محبوب ہستی ہے, تو ان کا جب ذکر اشعار میں کیا جائے تو وہ کوئی اور ہی کیفیت ہوتی ہے. اور وہی کیفیت اس وقت آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں. اسپیشل ٹی وی پر خصوصی نشریات شب معراج النبی کے حوالے سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں, اور یہاں پر ہم نے خوبصورت بزم کا اہتمام کیا ہے کہ جس میں اس شب کی مناسبت سے محفل ذکر و نعت منعقد کی گئی ہے, اور یہاں پر گلہائے عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں اور خوبصورت انداز میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. اور آپ سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ہماری اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے, اس شب کی برکتوں کو سمیٹتے چلے جائیے اور ساتھ ذکر بھی سنیے تاکہ اس شب کا بھرپور طریقے سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. اگلے ثناخواں کی جانب بڑھوں گا اور عقیدت سے محبت سے گزارش کروں گا محمد عدنان نقشبندی سے کہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں. محمد عدنان نقشبندی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوب سجے ہیں عرض و سما, کیا خوب سجے ہیں عرض و سما, عرض و سما معراج کی شب سبحان اللہ. ہر دل کی صدا ہے صلی علی معراج کی شب سبحان اللہ. ہر دل کی صدا ہے صلی علی معراج کی شب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کو مسجد اقصی میں نبیوں کے جرمٹ میں رب نے سرکار کو مسجد اقصی میں نبیوں کے جرمٹ میں رب نے پہنایا تاج امامت کا معراج کی شب سبحان اللہ. پہنایا تاج امامت کا معراج کی شب سبحان اللہ سبحان
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سدرا ہے میری حد آقا پر آپ کی حد ہے حد سے برا سدرا ہے میری حد آقا پر آپ کی حد ہے حد سے ورا جبریل نے سر کو جھکا کر کہا معراج کی شب سبحان اللہ جبریل نے سر کو جھکا کے کہا معراج کی شب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بطحا کی ہوا میں گونجا سدرا کی فضاؤں میں گونجا بطحا کی ہواؤں میں گونجا سدرا کی فضاؤں میں گونجا سرکار کی عظمت کا نغمہ معراج کی شب سبحان اللہ سرکار کی عظمت کا نغمہ معراج کی شب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادنو منی کی صداؤں میں اپنے محبوب کی چاہت سے ادنو منی کی صداؤں میں اپنے محبوب کا چاہت سے اللہ نے استقبال کیا اللہ نے استقبال کیا معراج کی شب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ غمخوار نبی کے تصدق میں ہم عاصیوں کی بخشش کے لیے غمخوار نبی کے تصدق میں ہم عاصیوں کی بخشش کے لیے دروازہ کھلا ہے
रहमत का दरवाजा खुला है, रहमत का मेराज की शब सुबहान अल्लाह 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 सुबहान अल्लाह। क्या खूब सजे हैं अर्ज़ो समा मेराज की शब सुबहान अल्लाह। हर दिल की सदा है सल्ली अला मेराज की शब सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेराज की शब सुभान अल्लाह। मेराज की शब की ये खुसूसी ट्रांसमिशन आप मुलाहिजा कर रहे हैं स्पेशल टीवी पर, और यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहेगा। तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं स्पेशल टीवी पर शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन, जिसमें यहाँ पर बहुत खूबसूरत महफिल नात का इनकाद किया गया है। हुजूर के सनाखा मौजूद हैं। ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम अपने क़ुलूब व अज़हान को मुअत्तर और मुनव्वर कर रहे हैं। इस रात की बरकतों से अपने दामनों को भर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस रात के सदके हमारे तमाम नेक दिली जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, और हमारी जुमला मुश्किलात परेशानियों को अल्लाह पाक हल फरमाए, और इस मुल्क पर अल्लाह ताला अपना खास फजल व करम फरमाए। हमारी ये महफिल जारी और सारी है, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी नाते पड़ेगी, तो मैं तहत लफ्ज़ कुछ मेराज नबी के हवाले से यहाँ पर कुछ आपको सुनाऊं। तो एक चंद अशार हैं कि उल्फतों की रात है शबे मेराज, उल्फतों की रात है शबे मेराज, कुर्बतों की रात है शबे मेराज। उल्फतों की रात है शबे मेराज, कुर्बतों की रात है शबे मेराज, और अर्श पर धूम मची है हुजूर आ रहे हैं। हम यहाँ पर नाते पढ़ते हैं ना कि हुजूर आ रहे हैं जब रबीउल अव्वल का महीना होता है, तो ये अब कहाँ पर धूम मची है? अर्श पर, कि अर्श पर धूम मची है हुजूर आ रहे हैं। हुओ गिल्मा है मुंतजिर हुजूर आ रहे हैं। उल्फतों की रात है शबे मेराज, कुर्बतों की रात है शबे मेराज, और इसी तरह की खूबसूरत नातों का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मैंने यहाँ पर अपने लिए हसूल बरकत के लिए चंद अशार पेश किए हैं। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पढ़ने वाले सनाखा यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। एक मरतबा फिर हम रुख करेंगे जनाब हाफिज मोहम्मद हमजा की तरफ कि वो हमें हुजूर की खूबसूरत नात शरीफ सुनाएं। जनाब हाफिज मोहम्मद हमजा। मेहमान ला मकान पे कुर्बान जाइए, 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 सरकार दो जहान पे कुर्बान जाइए, सरकार दो
جہان پہ قربان جائیے سرکار دو جہان پہ قربان جائیے اول اجداد بو تراب پہ قربان جائیے اجداد بو تراب پہ قربان جائیے اجداد بو تراب پہ قربان جائیے اولاد بو تراب پہ قربان جائیے اولاد بو تراب پہ قربان جائیے ابو بکر و فاروق و عثمان و علی ابو بکر و فاروق و عثمان و علی یاران با وفا پہ یاران با وفا پہ قربان جائیے یاران مصطفیٰ پہ یاران مصطفیٰ پہ قربان جائیے زہرا 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 علی و زینب و حسنین جن میں ہو زہرا علی و زینب و حسنین جن میں ہو آقا کے خاندان پہ آقا کے خاندان پہ آقا کے خاندان پہ قربان جائیے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا علی و زینب و حسنین جن میں ہو آقا کے خاندان پہ قربان جائیے سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ شاعر نے لکھا ہے کہ کوئی بھی بارگاہ ہے چاہے حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی ہے یا غوث اعظم کی ہے یا معین الدین چشتی کی ہے کہ ہے کوئی بارگاہ تو بس ان کی بارگاہ ہے کوئی بارگاہ تو بس ان کی بارگاہ ہے کوئی بارگاہ تو بس ان کی بارگاہ پھر ان کی بارگاہ پہ قربان جائیے پھر ان کی بارگاہ پہ قربان جائیے اور مقطع پیش کرتا ہوں فرما دیا حضور نے حیدر ہے
میری جان فرما دیا حضور نے حیدر ہے میری جان حسنی پھر ان کی جان پہ قربان جائیے حسنی پھر ان کی جان پہ قربان جائیے سرکار دو جہان پہ قربان جائیے سرکار دو جہان پہ قربان جائیے سبحان اللہ. بہت خوب حافظ محمد افضل. ایک بڑی خوبصورت اور منفرد نعت یہ ہمیں سنا رہے تھے کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضروری ہے، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہاں ان کی آل اور ان کے اصحاب کا ذکر ضروری ہے، اور جہاں ان تمام شخصیات کا ذکر ہو تو وہاں پھر اولیاء کرام کا ذکر کس طرح ہم چھوڑ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بڑا خوبصورت کلام، اور آپ کے انتخاب کی میں داد دوں گا، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا تاکہ ہم ان تمام ہستیوں کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں آج کی شب کا صدقہ اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں اور اس خوبصورت رات کا بھرپور انداز میں ہم فائدہ اٹھا سکیں. اسی حوالے سے آج اسپیشل ٹی وی کی ایک خصوصی نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں یہاں پر خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری و ساری ہے. نعت خواں حضرات تشریف رکھتے ہیں. ایک مرتبہ پھر میں گزارش کروں گا یاسر عباس نقشبندی صاحب سے کہ جیسے آپ نے پہلے ہمیں خوبصورت کلام سنایا ویسے ہی کچھ اور عطا کیجیے. کیا نام ہے پیارا نام نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا. بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے محمد نام لیا. کیا نام ہے پیارا نام نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت نہ ملے کعبہ نہ ملے، کعبہ نہ ملے کوثر نہ ملے. جنت نہ ملے کعبہ نہ ملے، کعبہ نہ ملے کوثر نہ ملے. جب ہم نے رسول عربی کے دامن سے ادب کو تھام لیا. کیا نام ہے پیارا نام نبی، جس نام سے ہم نے کام لیا. وہ ختم رسول محبوب خدا عالم میں ہوئے جب جلوہ نما. وہ ختم رسول محبوب خدا
عالم میں ہوئے جب جلوہ نما تعظیم سے بہ کر بل گڑ کر اسلام کا جھنڈا تھام لیا. کیا نام ہے پیارا نام نبی جس نام سے ہم نے کام لیا. اور معراج کے لیے معراج کی شب آقا جو گئے کیا دھوم مچی سبحان اللہ. معراج کی شب آقا جو گئے کیا دھوم مچی سبحان اللہ. غلباں نے پکارا صلی اللہ حوروں نے کلیجہ تھام لیا. کیا نام ہے پیارا نام نبی جس نام سے ہم نے کام لیا. رحمت نے لبوں کو چھوم لیا جب ہم نے محمد نام لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب جی, بہت خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے یاسر عباس نقشبندی صاحب. تو آج جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ معراج کی شب ہے, تو ایک آج 2023 ہے اور یہ معراج کی شب ہے, اور شاعر نے اس معراج کے جب معراج ہوئی اس رات کا کیا نقشہ کھینچا ہے شاعر نے کہ سہانی رات تھی, سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا. سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا, اثر میں ڈوبا ہوا جذبے عاشقانہ تھا. سہانی رات تھی اور پرسکون زمانہ تھا, اثر میں ڈوبا ہوا جذبے عاشقانہ تھا. اور انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا, انہیں تو عرش پہ محبوب کو بلانا تھا. ارے طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا, طلب تھی دید کی. اس پہ غور کیجئے کہ طلب تھی, اور طلب کسے ہے؟ اللہ کو, کہ اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے کہ طلب تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا. اور پھر یہ جب معراج ہوئی اور اس معراج کے اثرات آج تک اس پر تحقیق کا جو سلسلہ ہے, کائنات کو دریافت کیا جا رہا ہے, بڑے بڑے مشنز روانہ کیے جا رہے ہیں, اور آج تک سمجھ لیں کہ اس کے ہم 1% تک بھی شاید نہیں پہنچ سکے کہ جو تسخیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کو کی, تو یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا, اور یہ معجزہ ہمیں دکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ میرے محبوب ہیں. اور یہ خاص معجزہ صرف حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور اسی حوالے سے ایک اور شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں عدنان بھائی کو دعوت دینے سے پہلے ضرور پڑھوں گا کہ تھا سفر زمین سے عرش کا, تھا سفر زمین سے عرش کا, اور سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا. تو آپ اس طرف توجہ کیجئے گا کہ جب وہ گئے تو جو پانی تھا وہ بھی چل رہا تھا, اور بستر بھی گرم تھا, اور سب کچھ تھا. اور شاعر نے کیا اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ تھا سفر زمین سے عرش کا, سبھی کچھ ٹھہر گیا فرش کا, لگا روح جیسے نکل گئی. آقا کریم اس زمین پر اس وقت نہیں تھے, وہ کہیں اور تھے. لگا روح جیسے نکل گئی تیری واپسی سے ہے زندگی. اس کائنات سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو چند لمحوں کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو یہ کائنات رک گئی. آج بھی وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس کائنات کی جان ہے, اور انہی کے وسیلے سے یہ کائنات, یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فلسفہ معراج کو سمجھنے کی توفیق دے, معراج میں چھپے ہوئے رازوں کو اللہ تعالیٰ تلاش کرنے کے لیے ہمیں ہمت, طاقت اور توفیق عطا فرمائے.
नात का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अदनान नक्शबंदी साहब से कि हमें नातिया कलाम सुनाएं। तेरा मंगता न दर बदे जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा मंगता ना दर बदर जाए, ना दर बदर जाए, तेरी दहलीज पर ही मर जाए, तेरी दहलीज पर ही मर जाए, तेरा मंगता ना दर बदर जाए, तेरा मंगता ना दर बदर जाए, तेरी दहलीज पर ही मर जाए, तेरी दहलीज पर ही मर जाए, और मेरे वारिस मेरे गरीब नवाज, मेरे वारिस मेरे गरीब नवाज, मेरा कश को आज मर जाए, मेरा कश को आज भर जाए, और आरज़ू है कि मेरी उम्र तमाम, मेरी उम्र तमाम, आरज़ू है कि मेरी उम्र तमाम, याद सरकार में गुजर जाए, याद सरकार में गुजर जाए, और फर्श तो फर्श है मेरे आका, मेरे आका, फर्श तो फर्श है मेरे आका, अर्श पर भी तेरी नजर जाए, अर्श पर भी तेरी नजर जाए, तेरा मंगता ना दर बदर जाए, और जो भी आया है तेरी महफिल में,
جو بھی آیا ہے تیری محفل میں، جو بھی آیا ہے تیری محفل میں، خوب سے ہو کے خوب تے جائے، خوب سے ہو کے خوب تے جائے، اور سب کی قسمت سنوارنے والے، سب کی قسمت سنوارنے والے، میری قسمت بے سنور جائے، میری قسمت بے سنور جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت نذرانہ عقیدت محمد عدنان نقشبندی نے پیش کیا، اور آج کی اس محفل میں کیفیت طاری رہی جیسا کہ آپ سب نے سماعت کی۔ یہ یقیناً اس شب کی رحمتیں اور برکتیں ہیں کہ جس میں ہمیں یہ سعادت ملی کہ آج ہم نے یہاں مل بیٹھ کر ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اور اس شب کی رحمتوں و برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آپ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی۔ میں یہاں پر اپنے تمام نعت خواں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس بزم میں تشریف لا کر اس بزم کی رونقوں کو مزید رعنائیاں عطا کی، اور اسی طرح آپ جڑے رہیے اسپیشل ٹی وی کے ساتھ مزید بہت اچھے اچھے پروگرامز کے لیے۔ اور آج کی شب آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل، خاص رحمت نازل فرمائے، اور ابھی حال ہی میں جو ترکی اور شام میں جو زلزلہ ہوا ہے، جو وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بخشش فرمائے، اور جو وہاں پر بے گھر ہیں، جو مشکلات کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات کا صدقہ ان تمام کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے پاک وطن پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے کہ جن مشکلات میں ہمارا وطن آج کل گھرا ہوا ہے، یہ یقیناً ہم نے دیکھا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی ملک، کوئی سلطنت اس حیثیت تک اور اس حد تک آ جائے تو پھر وہاں سے اس نے اٹھنا ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آج کی شب یہ اس یقین کے ساتھ دعا کیجیے کہ ہمارا ملک انشاءاللہ اٹھے گا اور پھر عالم اسلام میں اپنا مقام دوبارہ حاصل کرے گا۔ بہت ساری دعاؤں اور بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے نعت خواں دوستوں کے ساتھ ارسلان ارشد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔